جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ مسلمانوں نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ وہ صرف ایک جذباتی قوم ہے۔ ان کے اندر صبر، استقامت اور برداشت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ شر پسند عناصر اکساتے ہیں اور مسلمان مشتعل ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کے مشتعل ہوتے ہی انتظامیہ اور حکومت کو مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ مغربی بنگال سے خبر ہے کہ مسلمان وقف قانون کے خلاف سڑکوں پر بنا کسی سیاسی سپورٹ کے اتر گئے، جہاں اب تک 3 لوگوں کی جان جا چکی ہے۔ مالی نقصان کتنا ہوا اس کا اندازہ لگانا ابھی باقی ہے۔ وقف بل پاس ہوتے ہی میں نے کہا تھا کہ بغیر سیاسی لیڈرشپ کو ساتھ میں لائے مسلمان سڑکوں پر ہرگز نہ اتریں۔ اس بات کا پہلے ہی مجھے اندیشہ تھا کہ اگر بنا کسی سیاسی لیڈرشپ کو ساتھ ملائے مسلمان سڑکوں پر اترے تو اس کا بہت بڑا خمیازہ مسلمانوں کو بھگتنا پڑے گا۔ مغربی بنگال کے مرشد آباد میں جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر سڑکوں پر اترنا ہی تھا تو مسلمان خود اکیلے کیوں اترے؟ ممتا بینرجی کو ساتھ کیوں نہیں لیا؟ آخر ووٹ دیا ہے، اتنا حق تو بنتا ہی ہے کہ بلاتے راہل گاندھی اکھلیش یادو کو۔ کہاں ہیں لالو پرساد کے وہ سپتر جنہوں نے مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی؟ پوچھئے ان سیکولرزم کے ٹھیکیداروں سے کہاں مر گیا ان کا مسلم پریم؟ مانتا ہوں کہ احتجاج کرنا آپ کا جمہوری حق ہے، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ ملک کا سارا سسٹم آپ کے خلاف ہے، اکیلے روڈ پر اترنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا لگتا ہے وقف ختم ہو جانے سے مسلمان ختم ہو جائے گا، یا آج جو قانون بن گیا ہے وہ ناقابل ترمیم ہو گیا ہے؟ آخر اس طرح جانوں کو جان بوجھ کر تلف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات کون نہیں جانتا کہ مسلمانوں کی معمولی سی بھی غلطی ان کے تباہی کا سامان بن جاتی ہے؟ کیا اس طرح عام مسلمانوں کی زندگی تباہ کر کے اس قانون کو واپس کرایا جا سکتا ہے؟ سوچئے ان 125 لوگوں کا کیا ہوگا جن کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی ہے۔ کیا ان پریواروں کی زندگی کو اور مشکلوں سے دوچار نہیں کر دیا گیا؟ کون کرائے گا ان کی ضمانت؟ کون لڑے گا ان کے مقدمات؟ کیسے چلے گا ان کا گھر پریوار؟ کیسے پڑھیں گے ان کے بچے؟ اس طرح بنا لائحہ عمل بنائے میدان میں آنا حماقت نہیں، قوم کو تباہی کے منہ میں ڈھکیلنا ہے۔ مسلمان یہ بات کیوں نہیں مانتا کہ ہر آدمی ہر کام کے لیے نہیں بنا ہے؟ حکومت سے لڑنا اور قانون واپس کرانا یہ عام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ یہ کام صف اول میں بیٹھے سیاسی لیڈروں کا ہے، ان علماء کرام کا ہے جو الیکشن میں اکھلیش، راہل اور ممتا بینرجی کے لیے ووٹ مانگتے ہیں، تیجسوی یادو کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ایک عام مسلمان کی نہ تو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ وقف قانون کو واپس کرائے، نہ ہی ستا شاسن سے ٹکرانا اس کی ڈیوٹی میں شامل ہے۔ خدا کے لیے جذبات میں آ کر عام مسلمانوں کو بلی کا بکرا نہ بنائیں۔ اگر واقعی میں وقف املاک کو بچانا چاہتے ہیں تو ایک مضبوط لائحہ عمل ترتیب دیں اور سیکولرزم کے سوداگروں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ سنسد میں وقف املاک نہیں بچا سکے تو اب اس قانون کے خلاف سڑکوں پر اتر کر اپنے سیکولر ہونے کا ثبوت پیش کریں۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو دنیا کا ایسا کوئی قانون نہیں جس کو واپس نہ کرایا جا سکے۔ فی الحال کلکتہ ہائی کورٹ کے آدیش پر کیندریہ بل تعینات کر دیا گیا ہے۔ ممتا بینرجی پہلے ہی کہہ چکی ہیں کہ وقف قانون 2025 مغربی بنگال میں نافذ نہیں ہوگا۔ سی اے اے کے ٹائم بھی یہی کہا گیا تھا، لیکن سی اے اے پورے ملک میں نافذ ہو چکا ہے۔ اب مرکزی قانون کو ممتا بینرجی ریاست میں کیسے نافذ نہیں ہونے دیں گی، یہ بات ہم قانونی ماہرین پر چھوڑ دیتے ہیں۔ مرشد آباد ہنسک گھٹنا کے پیٹرن کی بات کریں تو ماضی میں ہوئے مسلم مخالف فسادات سے الگ نہیں ہے۔ ہمیشہ کی طرح پتھر بازی اور افواہ کو اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ آفیشیلی بھلے یہ بات نہ مانی جائے، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پتھر بازی کو مسلمانوں کے خلاف ایک ٹول کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ حال فی الحال کے کسی بھی مسلم مخالف فساد کو لے لیجئے، اس میں پتھر بازی اور افواہ کا اینگل آپ کو ضرور ملے گا، جس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ پتھر بازی اور افواہ کو مسلمانوں کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اور اسی ہتھیار کا استعمال کر کے ہزاروں مسلم گھروں کو پہلے بھی برباد کیا جا چکا ہے۔ مزید یہ سلسلہ آج بھی بدستور جاری ہے۔ اس لیے خدا کی خاطر شر پسندوں کی جال کو سمجھیں اور جذبات میں آنے کے بجائے سنجیدگی سے کام لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک قانون واپس کرانے کی خاطر ہم ملت کو موت کے منہ میں ڈھکیل دیں۔ فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب، فیس بک پیج کو فالو، ویڈیو کو شیئر کرنے کے ساتھ ہی ہمارے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم کو مالی تعاون کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ شکریہ۔